غوث پاک کا دھوبی، یہ سوشل میڈیا پر آج کل آپ کو پتہ ہے میمز کا دور ہے، تو بہت سارے میمز بن رہے ہیں اس پر. یہ کیا غوث پاک کا دھوبی کیا معاملہ ہے؟ یہ تھوڑی عوام اہل سنت کو تھوڑا گائیڈ کیجیے گا، رہنمائی کیجیے گا. بالکل جی، سوشل میڈیا کے اوپر جہاں اور بہت سارے فتنوں نے حال ہی کے اندر جنم لیا ہے، وہیں ایک فتنہ یہ میمز کا بھی ہے. اور بعض اوقات تو بہت بری بری میمز بناتے ہیں، نہ انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کوئی شرعی مسئلہ ہے، شرعی حکم ہے، یہ حدیث ہے، یہ کیا بات ہے، بس میم بنا دینی ہے. ابھی جو آپ نے بات کی غوث پاک کے دھوبی والی، میں نے بھی میمز دیکھی ہیں اس کے اوپر. اگر ہم دیکھتے ہیں نا، اچھا میمز بنانے والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو بریلویت سے چڑ ہے، اور تھوپتے کس کے اوپر ہے کہ یہ بریلویوں نے بیان کی ہے، بریلویوں نے لکھی ہے، حالانکہ حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے. فتویٰ فقیہ ملت کے اندر حضرت مفتی جلال الدین امجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ یہ جو غوث پاک کے دھوبی والا واقعہ ہے، من گھڑت واقعہ ہے، جھوٹا واقعہ ہے. ہم اس سے اعلان برات کرتے ہیں، یہ ہمارا واقعہ نہیں ہے، نہ ہی ہمارے اکابر نے اس کو لکھا ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس کو بیان کر رہا ہے اس کے ذمے کے اوپر ہے کہ اس کا ثبوت دے، وگرنہ اس واقعے کو بیان کرنا بند کر دے. اور مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ جو لوگ ہمارے اوپر مذاق بناتے ہیں یہ غوث پاک کا دھوبی والا واقعہ بیان کر کے، انہی لوگوں کے بزرگوں نے، انہی لوگوں کے بڑوں نے اس واقعے کو لکھا ہے. پتہ ہے کون ہے؟ اشرف علی تھانوی. اس نے اس واقعے کو لکھا ہے، غوث پاک کے دھوبی والے واقعے کو. اس کے بعد پھر لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا، کسی نے پھر اس کو بیان کرنا شروع کر دیا. یہ تو غوث پاک کے دھوبی والے واقعے کی حقیقت تھی. اس کو ذرا سائڈ پہ رکھ دیں. اصل جو ہے جس چیز کو بیس بنا کے اعتراض کیا جاتا ہے وہ ہے تصرفات اولیاء، کہ کیا اللہ تعالیٰ اولیاء کو یہ تصرف دیتا ہے کہ وہ خود کسی اور جہان میں ہوں، خود کسی اور عالم میں ہوں، اور وہ کسی دوسرے عالم والے کی مدد کریں. مثلا لوگ یہی اعتراض کرتے ہیں نا کہ اولیاء جن کی تم بات کرتے ہو وہ تو عالم برزخ میں ہیں، وہ تو فوت ہو چکے ہیں، قبروں میں جا چکے ہیں، تو وہ عالم دنیا کے اندر کسی بندے کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ سوال وہ ان کا ہوتا ہے کہ ایک جہان والا دوسرے جہان والے کی مدد کیسے کر سکتا ہے. ہم انشاءاللہ اس کا ثبوت آپ کو دیتے ہیں کہ ایک جہان میں رہتے ہوئے بندہ دوسرے جہان والے کی مدد کر سکتا ہے. اس کے اوپر حدیث میں سناتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ ہم ابھی کس جہان میں ہیں؟ عالم دنیا کے اندر ہیں. پہلے عالم ارواح میں تھے، ابھی عالم دنیا کے اندر. جب بندہ فوت ہوتا ہے عالم برزخ کے اندر، اس کے بعد جب اٹھایا جائے گا تو عالم محشر ہوگا، قیامت کا میدان جب سجے گا. تو بہرحال ابھی ہم عالم دنیا کے اندر ہیں. آپ مجھے بتائیے، ہر بندہ اس بات کو نہیں مانتا کہ اگر ہم اپنے فوت شدگان کے لیے دعا کریں یا اصالہ ثواب کریں تو ان کو فائدہ پہنچتا ہے. پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ پہنچتا ہے. سب کا اس کے اوپر ایمان، سارے اس بات کو مانتے ہیں. تو اب ہم عالم دنیا کے اندر ہیں اور دعا کس کے لیے کر رہے ہیں؟ جو عالم برزخ کے اندر جا چکا ہے. ایک جہان میں رہتے ہو ہم دوسرے جہان والے کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور اس بات کو مانتے بھی ہیں کہ ہماری دعا کا، ہمارے صالح ثواب کا اس کو فائدہ پہنچے گا، فائدہ اس کو ہو رہا ہے. بلکہ وہ اپنے بخاری شریف کے حدیث پاک سنی ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دو قبروں کے پاس سے گزرے، فرمایا کہ ان دونوں قبروں سے آوازیں آ رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاخ اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک کو ایک قبر کے اوپر رکھا، دوسرے ٹکڑے کو دوسری قبر کے اوپر رکھا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا تھا، اور بڑی باتوں کے سے عذاب نہیں ہو رہا تھا. ایک چگلی کیا کرتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا. اب وہ ٹہنیاں رکھی، حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا جب تک یہ ٹہنیاں سبز رہیں گی، تر رہیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عذاب کو اٹھا لے گا، عذاب میں تخفیف ہو جائے گی. مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عالم دنیا میں ہے، اور فائدہ کس کو پہنچا رہے ہیں؟ جو کہ عالم برزخ کے اندر ہے، قبر کے اندر ہے. اور یہ تو حضور کی بات ہے نا، عام بندے کی بات ہے، دعا کی بات ہے. یہاں تو وہ ٹہنیاں بھی نفع پہنچا رہی ہیں، وہ شاخ تر بھی نفع پہنچا رہی ہے. اگر شاخ تر نفع پہنچا رہی ہے، ایک عام بندہ نفع پہنچا رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نفع پہنچا رہے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ کیا یہ بعید ہے کہ کوئی بندہ عالم برزخ کے اندر ہو اور وہ نفع پہنچا رہا ہو عالم دنیا والوں کو؟ عالم دنیا والوں کو بھی وہ نفع پہنچا سکتا ہے، جس طرح کہ ایک شاخ تر عالم دنیا کے اندر ہے، نفع کس کو پہنچا رہی ہے؟ جو عالم برزخ کے اندر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے، معذرت معافی بات سنتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اختیارات دیتا ہے، تصرف دیتا ہے کہ وہ خود عالم برزخ کے اندر ہے لیکن عالم دنیا والے کی وہ مدد کر سکتے ہیں. جی قبلہ دیکھیں نا، اس میں ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو نبی ہیں اور آپ تو غوث پاک کی بات کر رہے ہیں. بالکل آپ نے سوال درست کیا ہے، اور اس کا جواب میں پہلے سے دے چکا ہوں اگر آپ نے توجہ کی ہو تو. یہاں میں نے پہلے بات کی تھی کہ ایک عام بندہ عالم دنیا میں ہوتے ہوئے اس بندے کو نفع پہنچا رہا ہے کہ جو کہ عالم برزخ کے اندر ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کی شانیں تو عام بندوں سے بہت بڑھ کے ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو کمالات عطا کرتا ہے وہ تو عام بندوں کے پاس نہیں ہوتے. عام بندہ نفع پہنچا رہا ہے تو غوث پاک ہو یا اللہ کا کوئی اور ولی ہو وہ نفع کیوں نہیں پہنچا سکتا؟ تو ہمارا عقیدہ الحمدللہ بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کو اللہ تعالیٰ اختیارات، تصرفات عطا کرتا ہے. اور ہم یہ نہیں کہتے وہ ذاتی طور پہ
کرتے ہیں بلکہ عقیدہ ہمارا اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے دیے سے کرتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ اولیاء کا انکار نہیں کر رہا, اللہ کی عطا کا انکار کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ حضور, آپ نے بہت احسن انداز میں ہماری تربیت فرمائی. اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا.